اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں ان آیات کریمہ کو لیا جاتا ہے جن آیات کے ذریعے اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ یوں تو ہم نے اب تک بہت سارے موضوعات لیے ہیں، آج بھی بہت پیارا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ کس طرح سے منکرین کے شر سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس طرح کے کون کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ان باتوں پہ ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک پر ایک مسلمان کا توکل کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کی غیبی مدد ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے آیات بھی سنیں گے، احادیث بھی سنیں گے، اور بہت دلچسپ انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے واقعات بھی رکھوں گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع ہے منکرین کے شر سے کس طرح سے ہماری حفاظت اللہ پاک نے کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھوں گا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں اس آیت کے شان نزول کی طرف کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب منکرین نے اصفان کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک ساتھ نماز ظہر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ نماز ظہر پڑھ چکے تھے تو منکرین کو یہ افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ مسلمانوں پر ایک بارگی حملہ کیا۔ خیر، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ جب مسلمان نماز عصر کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم نازل فرمایا اور منکرین کی سازش کو ناکام کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر قیام فرمایا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ بھی جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ اچانک ایک موقع پا کر ایک اعرابی آیا اور اس نے تلوار کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہمیں توکل دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اعرابی نے 2 سے 3 مرتبہ اس طرح سے کہا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک بچائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلوایا اور اس اعرابی کی حرکت کو بیان کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ناظرین ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ایک دوسروں کو معاف کیا کریں۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مالک جنت ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ پاک کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ آتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جان لینے کے لیے آیا ہوا شخص
کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے، بلکہ اس طرح سے تو نہیں بولوں گا، بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں گالی بک دیتا ہے یا کسی کا پیر لگ جاتا ہے یا کوئی بری بات کہہ دیتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ جواب اینٹ کے پتھروں سے دے رہے ہوتے ہیں، طرح طرح سے ہم بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا واقعہ درپیش ہونے کے باوجود بھی اس اعرابی کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی، اور وہ 3 ہدایتیں کون سی ہیں آپ نے بھی باغور سننی ہے۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کاموں کا لوگوں کو حکم دیجیے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھنے کے بجائے حلم کا مظاہرہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 3 باتیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے یہاں پر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم اپنے معاملات کو ختم کر دیتے ہیں، دوستی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دوستی برقرار رہے گی، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم آپ اپنی آنکھوں سے اپنے معاشروں کا اچھا ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے۔ بہت سارے معاملات ہمارے گھر میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو ہے لڑائییں بڑھا دیتے ہیں، دشمنیوں کو بڑھا دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیں، رحم دلی کا مظاہرہ کریں، تو بہت سارے وہ معاملات کہ جس سے ہمارا گھر ٹوٹ سکتا ہے، بہت سے وہ معاملات کہ جس سے ہماری رشتہ داری ختم ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے سے وہ تمام چیزیں رک جائیں گی، وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ سکتا ہے۔ تو معاف کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ جی ہاں، آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہاں کہاں معاف کیا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا، اور ان کے علاوہ بہت سارے ظالموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے طائف کے میدان میں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی، اس وقت جو لوگوں نے آپ پر ظلم کیے، ستم کیے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو معاف فرمایا ہے۔ آج کا دور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس دور کے اندر معافی کا سلسلہ بہت کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، اور اگر ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار میں نے آپ کو معاف کیا، جاؤ میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو گویا کہ دل سے تو معافی نہیں ہے، بس زبان سے بول رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہے لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں۔ تو اگر یہ بھی نیت اگر آپ کی ہے تو اس سے فائدہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، پر اگر آپ یہ اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو معاف کیا ہے، ہمارے اسلاف کا یہی انداز رہا ہے، اس کے مطابق اگر ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں تو ہمیں بھی بے شمار فضیلتیں ملیں گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو معاف کرتے ہیں نا ان کو معاف کیا جاتا ہے، ورنہ یہ تو دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے نا تو آپ کو بھی کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی جو ہے آندھی طوفان بن کر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کیا کریں گے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں آخر میں آپ نے ایک جملہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر ہی توکل کیا کریں، اور توکل کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا ہر معاملہ توکل سے ہی تو چل رہا ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوئے آخرت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو انہوں نے اللہ پاک پر توکل کیا، بھروسہ کیا، امید کی، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے متعلق بھی بے شمار آپ واقعات سنتے رہتے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ
جو بہت مشہور ہے غار ہیرا والا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو چند میں واقعات بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں. ایک اور آیت سناتا ہوں پھر انشاءاللہ الکریم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح کا توکل تھا وہاں چلتے ہیں. اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. آئیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل کس طرح کا تھا، آپ کے تقوی پرہیزگاری کیسی تھی وہ بھی سنتے ہیں. اسی توکل کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے لشکر سے نجات پائی، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سمیت بے سر و سامان تھے. کوئی آپ کے پاس اسلحہ نہیں تھا، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے، اور صرف فرعون نہیں بہت سارے لوگ تھے، ان تمام لوگوں سے، تمام لشکر والوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات پائی. کیسے نجات پائی، کیا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھائے گا. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس توکل کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑوں جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل ہی تھا کہ آپ نے فرعون کے لشکر سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے تمام ساتھیوں کو بچایا. فرعون وہ اس سمندر کے اندر غرق ہو گیا. تو اس طرح سے مدد ملتی ہے اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے. سفر ہجرت کے دوران جب غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو دشمن گرفتار کرنے کے ارادے سے غار کے بالکل منہ پر آ گئے تھے. جی ہاں، بالکل منہ پر آ چکے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کس قدر ایمان افروز تھا. وہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، کلام میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، بیانات میں بھی اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے توکل. دیکھیں آپ، دشمن گرفتار کرنے کے لیے غار کے بالکل منہ پر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے کس قدر ایمان افروز ہے. آپ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اب یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ ہے نا تو ان کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اور ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کس سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ بچھو سے، کتوں سے، چینٹیوں سے، مچھروں سے، ہے نا، سانپوں سے. ان چیزوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پاک پر توکل نہیں ہے. اب ہرگز میرے کلام کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے سانپ کو پکڑ لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک پہ توکل نہیں رہا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. پر جب ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے تو ہمیں کیسی کیسی مدد ملیں گی. اب دیکھیں نا آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مدد ملی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح کی مدد ملی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ آگ والا بھی سنا ہوگا آپ نے، کس طرح سے آپ کو وہاں مدد ملی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر ہیں تو بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں ہمارے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. اب انسان ہونے کے ناطے یہ تمام چیزیں ہوں گی، پر کبھی آپ پھنس جائیں نا، کبھی کوئی مصیبت آپ کے سامنے آئے، ایسا لگ رہا ہو کہ یار کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں سکون مل جائے، کوئی ہے نہیں کہ جو مجھے بچا سکتا ہے. بس وہی ہے وہ ذات جو ہمیں ہر جگہ بچا سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں اللہ. جی ہاں، اللہ پاک
ان لوگوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے کہ بظاہر ان کے لیے کوئی ایسا سبب نہیں ہے. اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں ہر انسان، جہاں ہر چیز حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ کو روک دیتی ہے. تو یہ ہے اللہ پاک پر توکل، بھروسہ کرنے کی فضیلت. اس کے علاوہ بھی اس آیت کریمہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص طور پر اللہ پاک نے منکرین سے ہماری کیسی حفاظت فرمائی ہے، وہ توکل کی وجہ سے تھا، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے تھا. آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اپنی پرہیزگاری کو بڑھائیں، تقوی اختیار کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں. جتنی زیادہ نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی، جتنا زیادہ تقوی اختیار آپ کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا اللہ پاک پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، جب اللہ پاک کی نصرت آتی ہے، جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے، تو ہر پریشانی اپنا رخ چینج کر دیتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے. ہمارا پیارا FGN چینل آپ دیکھتے بھی رہیں، دوسروں کو دکھاتے بھی رہیں. ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام